اے میرے رب، اے میرے آقا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، کیسے آخرت کی مشکلوں کو جھیل سکوں گا، اور یہ وہ سختیاں ہیں مالک جس کے سامنے زمین و آسمان بھی ٹھہر نہیں سکتے۔ اے میرے مالک، پھر میرا کیا حال ہوگا جبکہ میں تیرا کمزور، ذلیل، حقیر اور مسکین بندہ ہوں۔ اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے مالک، اے میرے مولا، تیرے حضور کن باتوں کی شکایت کروں، ان میں سے کس بات کے لیے گریہ زاری کروں؟ دردناک عذاب پر، اس عذاب کی سختی پر، یا بلا کے بڑھتے ہوئے سلسلے پر، یا اس کی طویل مدت پر؟ اگر تو نے مالک مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ عذاب اور سختیوں میں رکھا، ان کے ساتھ اکٹھا کر دیا جنہیں تو نے مالک عذاب میں مبتلا کیا ہے، اور مجھے اپنے محبوب بندوں اور اپنے اولیاء سے جدا کر دیا، تو مالک میرے اللہ تو ہی بتا دے، اگر تیرے عذاب پر میں نے صبر بھی کیا تو تجھ سے دوری اور جدائی پر مجھ سے صبر کیسے ہوگا؟ رحم فرما۔ تیری آتش جہنم کی حرارت پر میں نے صبر کر بھی لیا تو تیرے کرم سے کس طرح چشم پوشی کر سکوں گا؟ اے مالک، میں کیسے تیرے عذاب کی آگ میں پڑا رہوں گا جبکہ میری امید وابستہ ہے تیرے عفو و درگزر سے۔ بس مالک، مجھے تیری عزت کی قسم، اگر تو نے میری گویائی باقی رہنے دی تو میں اہل نار کے درمیان تیرے حضور ایسے فریاد کروں گا جیسے کرم کے امیدوار کرتے ہیں، اور تجھے ایسے پکار کر آہوزاری کروں گا جس طرح فریادی آہوزاری کرتے ہیں، اور تیرے حضور ایسے آنسو بہاؤں گا جیسے نا امید ہونے والے گریہ زاری کرتے ہیں، اور مالک تجھے پکاروں گا، کہاں ہے تو اے مومنوں کے مددگار، اے عارفوں کی امید کے مرکز، اے بیچاروں کی داد رسی کرنے والے، اے سچے لوگوں کے دلی دوست، اے عالمین کے معبود، تو کہاں ہے؟ تو ملے گا اے عالمین کے معبود، تیری ذات پاک ہے معبود، اس تسبیح میں تیری حمد ہے، تیرا شکر ہے مالک۔ تو اس مقام عذاب سے بھی ایک بندہ مسلم کی آواز سن رہا ہے، میں یہاں اپنی سرکشی کی سزا میں قید ہوں، اپنی نافرمانی اور گناہ گاری کے باعث یہاں کے عذاب کا مزہ چکھ رہا ہوں، اپنے جرم گناہ پر جہنم میں قید ہوں۔ مالک، وہ تیرے سامنے گریہ زاری کر رہا ہے، تیری رحمت کے امیدوار کی طرح اہل توحید کی زبان میں تجھے پکار رہا ہے، تیرے حضور تیری ربوبیت کا وسیلہ بنا رہا ہے۔ اے میرے مولا، پس کس طرح وہ عذاب میں رہے گا جبکہ وہ تیرے گزشتہ علم و کرم کا امیدوار ہے؟ یا پھر آگ کیوں کر اسے تکلیف دے گی جبکہ وہ تیرے فضل اور رحمت کی امید رکھتا ہے؟ یا آگ کے شعلے اس کو کیسے جلائیں گے جبکہ تو اس کی آواز سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ یا پھر کیسے جہنم کی آگ اسے گھیر سکتی ہے جبکہ تو اس کی کمزوری کو جانتا ہے؟ یا وہ جہنم کے طبقوں میں کیسے پریشان رہے گا جبکہ تو اس کی سچائی سے واقف ہے؟ کیسے جہنم کے فرشتے اسے جھڑکیں گے جبکہ وہ مالک تجھے پکار رہا ہے؟ اے میرے پروردگار، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ غلامی میں تیرے فضل کا امیدوار ہو اور تو اسے جہنم میں رہنے دے؟ ہرگز نہیں، تیرے بارے میں یہ گمان نہیں ہو سکتا، نہ تیرے فضل کا ایسا تعارف ہے، نہ یہ توحید پرستوں پر تیرے احسان و کرم سے مشابہ ہے۔